السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر میں موجود ہوں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ پچھلے 3 ماہ سے زائد کا وقت ہو چکا ہے اپنی زوجہ کے علاج کے سلسلے میں مجھے یہاں آنا ہوتا ہے۔ 2-3 باتیں ضروری تھی جو آپ سے کرنی تھی، اور لائیو آنے کا مقصد بھی، کچھ نیت بھی، اچھی نیتیں بھی میں نے کی ہیں، اس لیے میں لائیو یہاں پہ آ رہا ہوں۔ پہلی تو نیت میری یہ ہے کہ بعض لوگ مجھے کال کر رہے ہیں، جیسے میرا اسکول ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، 650 سے زائد گھروں سے میں منسلک ہوں، تو انڈر اسٹوڈنٹ کی کال آتی ہے، اور میں ان کا ایک ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی وسوسہ آ رہا ہو کہ کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے، کہ 3-4 ماہ سے میں اس طرح وقت نہیں دے پا رہا، کوشش کے باوجود، میرا ارادہ بھی، نیت ہے، عزم ہے، مگر اس کے باوجود میں ٹائم نہیں دے پا رہا۔ مجبوری میری آپ سمجھ رہے ہوں گے، اللہ سب کو اس پریشانی سے بچائے۔ یہ جس کے گھر میں آتی ہے یہ اسی کو پتہ ہے۔ انگریزی کہاوت ہے نا، جوتا پہننے والے کو ہی معلوم ہے کہ جوتا کہاں لگتا ہے، دوسرا کیا جانے اس تکلیف کو۔ کال تو مجھے پیرنٹ کرتے ہیں، سرپرست کرتے ہیں، زیادہ کال اپنے بچوں کے بارے میں ہوتی ہیں، شکایات ہوتی ہیں، تو بعض اوقات دکھ بھی ہوتا ہے کہ اس موقع پر بھی شکایات اب میں کیسے سنوں، ان کو کیسے سولو کروں، میں تو یہاں موجود نہیں ہوتا۔ یہ ایک علاج ہے، بہت لمبا پیریڈ ہے، دعا کا بھی آپ سے بولنا تھا، اور اپنا یہ جو وسوسہ شیطانی آتے ہیں اس کو پلیز دور کریں، میری مجبوری ہے، اس لیے میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر پاتا۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ مجھے ثابت قدم رکھے، صبر کی توفیق دے، اور میری جو زوجہ کو عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بچہ بھی آپ جانتے ہیں ابھی چھوٹا ہے، پریشانی سمجھ رہے ہوں گے آپ، تو میں مجبور ہوں یہاں، اس لیے میں اسکول میں وقت نہیں دے پا رہا۔ جتنے میرے دوست سنیں بات پہ یا بھی سن رہے ہیں، ان سے دعا کی التجا ہے، دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ بات یہی کر رہا تھا کہ خوشی پیدا کریں لوگوں کے دلوں میں، خوشی دیں، مایوسی والی خبریں نہ سنائیں، پریشانی والی خبریں نہ سنائیں، اور اپنے بچوں کو ان مرحلوں کے لیے تیار رکھیں، کیونکہ ہر شخص کو موت کا سامنا بھی کرنا ہے، بیماریاں بھی دیکھنی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا ہے، ہمیشہ ایک جیسا وقت نہیں رہتا۔ تو ابھی اسکول کے جو معاملات ہیں، ظاہری بات ہے میں وہاں نہیں ہوں، معاملات تو بنتے رہیں گے، مگر یہاں بیٹھ کے میں سولو نہیں کر سکتا۔ اب دعا کریں، اور بچوں کو جو ہے خود موٹیویٹ کریں کہ بیٹا سر نہیں ہے تو آپ صبر کریں، صبر کا ان کو درس دیں۔ تو اس لیے خوشی دلوں میں لوگوں کو پیدا کریں۔ یہاں میں آتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر چھوٹا سا جملہ بھی ڈاکٹر بولے تو مریض کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ صرف اتنا جملہ بول دے کہ آپ انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے، تو مریض ایسے ان کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ اگر ہمیں یہ نہیں سمجھ، ہمیں خوشی دینا نہیں آتی، ہر وقت یہی سوچ ہوتی ہے کہ لوگ پریشانی میں رہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے، آپ کے خاندان کو اس بیماری سے بچائے۔ بڑا مشکل پروسیس ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ سے توبہ کریں، رجوع کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ تو میں دعا ہی کرتا ہوں اللہ سب کو بچائے، اس لیے ہر ایک کی پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات جو میں نے ویڈیو کال سینڈ کی تھی اپنے گروپ پر بھی، جو فیس بک کا گروپ ایف سی پبلک اسکول کا پیج ہے اس پر بھی، اور ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں ایف سی پبلک اسکول کے، ان پر بھی میں نے ویڈیو سینڈ کی تھی۔ تو اس ویڈیو میں تمام لوگوں کے لیے لیسن ہے، پیرنٹس کے لیے، بچوں کے لیے، ٹیچرز کے لیے، سب کے لیے ہے، مگر اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے مطلب کی چیز لیتے ہیں۔ پیرنٹ اپنے مطلب کی چیز لے کر بچوں کو ڈانٹیں گے، بچے اپنے مطلب کی چیز لے کر ماں باپ سے اس طرح ڈیل کریں گے۔ ہر بندہ اپنی خامی دیکھے۔ اس ویڈیو میں جو بولے کی ویڈیو تھی، اس نے اپنے باپ سے معافی مانگی، اور والد کس طرح اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ میں ٹیچر سے بھی مخاطب ہوں، ٹیچر اپنی کمزوری اس طرح دیکھیں کہ ہم ان کے روحانی باپ ہیں، کیونکہ حدیث میں روحانی باپ کہا گیا ہے ٹیچر کو۔ تو دیکھیں باپ کے ساتھ بیٹے کا سلوک کیا تھا، اس کے باوجود باپ بیٹے کی تعریف ہی کر رہا تھا۔ ٹیچرز کو بھی ایسا ہونا چاہیے، اگر بچے گھر میں شکایت کریں ٹیچر کے خلاف، تو آگے ٹیچر کیسے رسپانس کرنا چاہیے، بچے کو مزید اس کو محبت دینی چاہیے
کہ اب تو وہ بچہ کر رہا ہے تو وہ تو آپ کی محبت کا بھوکا ہے، اس کو محبت دیں، اس کو پیار سے سمجھائیں۔ تو یہ ٹیچرز کے لیے بھی لیسن ہے کہ ہمیں جو بچے ہمارے سے اچھی طرح ڈیل نہیں کرتے ان کو اچھی طرح ہم ٹریٹ کریں۔ اور پیرنٹ کے لیے لیسن یہ ہے کہ جو ٹیچرز کے خلاف، اساتذہ کے خلاف غیبتیں سنتے ہیں اور زیادہ بہتان ہوتے ہیں، غیبت بہت، بچے ہمیشہ بہتان کی طرف جاتے ہیں، بچے ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی، چھوٹے بچے ہیں، ان کے اتنے ذہن پختہ نہیں ہوتے، تو ان کی بات میں نے دیکھا ہے، میرا ایک تجربات کی بنا پر بات کر رہا ہوں کہ پلے کلاس کے بچوں کی بات مان کر ٹیچر کو برا بلا کہہ دیا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ تو اتنی کامل عقل والے اگر بچے ہوتے تو خود نہ پڑھ لیتے، اگر وہ اپنے نفع نقصان کو جانتے تو پھر ان کو اسکول آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والدین کو یہ باتیں سمجھنی چاہیے، ساری باتیں بچوں کی نہ مانیں، تحقیق کریں، ویریفیکیشن کریں، اس کے بعد ایک جو طریقے سے فیصلہ کریں کہ ٹیچر کی بھی عزت رہے، بچے کی بھی رہے۔ پیرنٹ کو بھی اس سے لیسن لینا چاہیے، بچے کی ہر بات نہ مانیں۔ بچے کو اگر اس عمر میں نہیں سمجھائیں گے تو وہی بولے والا جو ویڈیو میں نے کلپ سینڈ کیا ہے، تو پھر وہی بچے کا حال ہوگا۔ اچھا ماحول اگر اس کو نہیں دیں گے، اس کو مشکلات کی طرف، جب مشکلات آئیں تو اس کو کیسے سامنا کرنا اس کا ذہن نہیں دیں گے تو کیا کریں گے آنے والی زندگی میں؟ کل بچوں کی شادیاں ہونی ہیں، کیسے اپنی فیملی کو رن کریں گے، کیسے ایک پورا گھر چلائیں گے؟ اگر چھوٹی چھوٹی بات پر وہ دل برداشتہ ہو جائیں گے، ہمت ہار جائیں گے، تو بہت مشکل ہو جائے گا ان کا جینا۔ اب بہت وقت مشکل آ رہا ہے، فیس کرنا ہوگا۔ اب دیکھ لیں کہ یہاں پر کوئی شخص کیا کر سکتا ہے، ڈاکٹر اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ سارا پروسیس اللہ کے، ہاں یعنی اللہ نے اگر کن کہا تو بیماری ٹھیک ہوگی، ڈاکٹر جو مرضی کر لیں۔ یہاں پہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کیا کر سکتے ہیں؟ شفا نہیں دے سکتے، یہ اللہ نے ہی شفا دینی ہے۔ وہ علاج کر سکتے ہیں، وہ سبب ہیں، مگر حقیقی شفا اللہ پاک ہی دیتا ہے۔ اس لیے اس وقت، یہ وقت آنے سے پہلے بچوں کو ذہنی طور پر تیار کریں۔ خدا را اپنے بچوں پر ظلم نہ کریں، ان کی جانوں پر ظلم نہ کریں، بچوں سے غیبتیں نہ سنیں۔ غیبت وہ ہوتی ہے جو خامی ہو کسی میں۔ زیادہ تر بچے، یہ میں آپ کو اپنے تجربات کی بات کر رہا ہوں، یہ بہتان ہوتے ہیں بچے، موسٹلی 50% سے زائد باتیں غلط کرتے ہیں، اور ان باتوں پر والدین ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور پھر بچہ وہی سلوک والدین کو اولڈ ایج ہاؤس میں داخل کرواتے ہیں۔ ایسے بچے جن کو بچپن میں ایسا ذہن دیا جاتا ہے، تو اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اس پریشانی سے بچائے۔ اس لیے جب کال کریں تو کوئی مریض ہو تو تعزیت کریں، اس کو مایوسی والی خبریں نہ سنائیں، کچھ خیال کریں۔ اگر کسی کے گھر میں جنازہ پڑا ہو تو ہم اس کو جو ہے شکایت، مایوسی والی چیزیں بتانے لگ جائیں تو میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ سمجھ ہی نہیں ہے، بیسک چیزوں کا علم نہیں ہے۔ ہم اپنی پریشانی میں، اور آپ کو اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ اتنے مسائل کھڑے کرتے۔ دیکھو یہ گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت ساری مجھے کال آتی ہیں جو میں اٹینڈ نہیں کر سکتا، اس لیے بدگمانی نہ اپنے دلوں میں آنے دیں، وسوسے نہ آنے دیں۔ میں مجبور ہوں، اس لیے میں کال اٹینڈ نہیں کر سکتا۔ ہاسپٹل میں مسائل ہوتے ہیں، یہ بار میں بغیچے میں ہوں، یہ دیکھیں آپ، یہ بغیچہ ہے شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل کا، وہاں باہر آ کر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جب پیشنٹ کے ساتھ اندر ہوتے ہیں تو وہاں تو اٹینڈنٹ دو نہیں جا سکتے، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، دعا کی التجا ہے، دعا کریں کہ ہم جلدی اس سے، یہاں سے فارغ ہوں، ہم وہاں پر اسکول میں آ سکیں۔ دیکھیں چھوٹی پریشانیاں تو اسکول میں رہیں گی، اس لیے پلیز خدا فیس کریں مشکلات کو، اور بچوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنے کا ایک درس دیں، ان کو سکھائیں۔ ہمارا پورا اسلام، اگر علماء کرام فرماتے ہیں دین ہے، اگر ہمارا جو دین ہے اس کا نام، اگر دوسرا نام کوئی ہوتا دین کا تو وہ قربانی ہوتا۔ قربانی دینا سیکھیں، ایک دوسرے کے دل میں خوشی پیدا کریں، مایوسی پیدا نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی سب کو یہاں سے بچائے۔ بہت ٹف ڈیزیز ہے، مشکل پروسیس ہے اس کا علاج۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے جو بدگمانیاں نہ کسی کے ذہن میں آئیں، تو تھوڑا سا میں، کیونکہ نیکی کی دعوت دینا میرا کام ہے، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا،
تو بعض لوگوں سے اس وقت بھی بہت ساری برائیاں ہو رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں. اپنے بچوں کو ایگزام ہو رہے ہیں، ان کی طرف ان کو فوکس کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ کے. جب تک میں وہاں نہیں ہوں مسائل تو چلتے رہیں گے، میرے ہوتے بھی مسائل ہوتے ہیں، تو یہ تو گھروں میں بھی مسائل ہوتے ہیں. بچے تو والدین کو نہیں چھوڑتے، وہ مجھے کتنی باتیں بتاتے ہیں. کیا میں والدین کو کبھی کال کی ہے؟ میں کرنے نہیں دیتا غیبت. اسمبلی میں مجھے بچے بتاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں. جب میں نعرہ لگواتا ہوں کہ فلمیں ڈراموں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، تو بچے مجھے کہتے ہیں ہمارے امی ابو ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو کیا پھر بچوں کو ہم ماریں یا آپ کو کال کریں؟ بچوں کی باتیں ساری سچی نہیں ہوتی. بچے جو دیکھتے ہیں وہ کر بھی جاتے ہیں باتیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا باریکیوں کا کہ اس میں کیا لاجک ہے، کیا منطق ہے. اس لیے وہ ماں باپ کو معاف نہیں کرتے، کسی کو معاف نہیں کرتے. اگر آپ میرے پاس بیٹھے تو میں آپ کو یہ ساری باتیں شیئر کروں کہ بچے بالکل نہیں چھوڑتے ماں باپ کو، کسی کا لحاظ نہیں رکھتے. اپنے ٹیچر کے سامنے وہ اپنے ماں باپ کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اگر ٹیچر کی کر لیں یہ بڑی بات نہیں ہے، وہ تو ماں باپ کو نہیں چھوڑتے بچے. اس لیے بچے بچے ہی ہوتے ہیں، ان کو بچائیں، برائی سے، غیبت سے بچائیں، بہتان سے بچائیں. خدا را اپنے بچوں پر رحم کریں، ان کی جانوں پر رحم کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے، پریشانی سے بچائے، آزمائش سے بچائے. میرے لیے ثابت قدمی کی دعا کیجیے گا، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری زوجہ کو، سالن ان کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. مجبوراً میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ کال آ رہی ہیں اسکول سے اور میں وقت نہیں دے پا رہا. آپ کے ذہنوں میں غلط باتیں نہ آئیں، میں اس لیے مجبوری کے تخت نہیں آ رہا، ورنہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اسکول میں وقت دوں. پریشانی ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے جو باتیں کی ان باتوں پر اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.